السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ معزز علماء کرام، قابل قدر یہاں پر موجود ہمارے احباب و جماعتی افراد، اسلامک نکاح ایک موضوع آپ نے دیکھا ہوگا، اسلامک نکاح، یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ اگر سوال کیا جائے کہ نکاح کیا ہے، نکاح کیا ہے، اس کا جواب اگر ہم جان لیں تو عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے عمل کرنے والوں کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نکاح کرتے ہیں۔ تو نکاح کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا كأنهم تقالوها وقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أتزوج النساء أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني رواہ البخاری فی کتاب النکاح۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 3 اشخاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت جاننے کے لیے۔ اور یہ عبادت کا معاملہ کہ وہ عبادت اس کا تعلق گھر سے ہو، ورنہ صحابہ کرام کو پتہ تھا کہ مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں کیا تھیں۔ آ کر کے پوچھنے کا مقصد تھا کہ گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا کیا حال تھا۔ پتہ چلا کہ گھر میں بھی عبادت کرنی چاہیے، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھر میں نوافل کا اہتمام، بلکہ سنت، مردوں کے لیے سنت کا ادا کرنا گھر میں افضل ہے۔ اسی طرح سے یہ تلاوت قرآن سے گھر کو آباد رکھنا چاہیے۔ تو یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے تعلق سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا معاملہ کیا تھا۔ فلما اخبروا كأنهم تقالوها، جب بتایا گیا تو انہیں کم لگا، یہ تو عام عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، جس طرح ہماری عبادت کا معاملہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا تقریباً وہی معاملہ ہے، تو انہوں نے کم سمجھا۔ اور ایک وجہ انہوں نے بیان کیا کہ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، ہمارا معاملہ ویسا نہیں ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم الگ سے عبادت کا طریقہ ایجاد کرتے ہیں، نکالتے ہیں۔ تو تینوں صحابہ نے الگ الگ طریقہ نکالا۔ فقال احدهم، ان میں سے ایک نے کہا کہ انا اصلی اللیل، میں رات بھر نماز پڑھوں گا، جب تک میں زندہ رہوں گا رات بھر میں سوؤں گا نہیں، جاگ کر کے نماز پڑھتا رہوں گا۔ وقال آخر
انا اصوم الدہر ولا افطر، دوسرے صحابی نے کہا کہ میں جب تک زندہ رہوں گا روزہ ہی رکھوں گا، کبھی بھی بغیر روزے کے نہیں رہوں گا۔ تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں زندگی بھر کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا۔ تینوں کی نیت اچھی تھی، تینوں کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تھا۔ یہ تینوں صحابہ کرام نے اپنا الگ الگ طریقہ نکالا اللہ سے قریب ہونے کے لیے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے تینوں طریقوں کے مقابلے میں؟ کہ رات کو عبادت کرنی بھی ہے اور سونا بھی ہے، لگاتار روزہ رکھنا یہ خلاف سنت عمل ہے، اور نکاح نہ کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، خلاف سنت عمل ہے۔ ایک نقطہ یاد رکھیے کہ عمل کتنوں بھی بڑا کیوں نہ ہو، پہاڑ کے برابر ہم عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں، نیت بالکل درست کیوں نہ ہو، نیت مقصد اللہ ہی کو راضی کرنا کیوں نہ ہو، لیکن اس بڑا سا بڑا عمل اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو آپ کا وہ عمل نیکی نہیں بلکہ گناہ ہے، ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، کہتے ہیں انتم الذین قلتم کذا و کذا، آپ لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں۔ جب پتہ چلا کہ انہی لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں، ایک نقطہ کہ اگر آپ کے پاس کسی کے تعلق سے کوئی خبر آئے تو خبر سننے کے بعد اگر کوئی ایکشن آپ لے رہے ہیں تو صاحب معاملہ سے پہلے آپ پوچھ لیں کہ کیا آپ نے ایسا کہا ہے کیا؟ ایسا نہ کہا جائے کہ میری ماں غلط ہو سکتی ہی نہیں ہے، میرے والد غلط ہو سکتے ہی نہیں ہے، میری بیوی غلط ہو سکتی ہی نہیں۔ اگر کسی کے تعلق سے کوئی خبر آتی ہے، عموماً گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ بیوی نے ماں کے تعلق سے کچھ کہہ دیا، یا پھر ماں نے بیوی کے تعلق سے کچھ کہہ دیا، باپ نے بہو کے تعلق سے کچھ کہہ دیا، بیوی نے سسر کے تعلق سے کچھ کہہ دیا، تو ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ پہلے یہ کہنے کے بعد آپ تحقیق کریں کہ آپ نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں کیا۔ دیکھیے حدیث میں جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے تو آپ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں سنو، اما انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل کرنے والا ہوں، لیکن لاکنی اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، وأصلی وأرقد، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، وأتزوج النکاح، اور میں نے نکاح بھی کیا ہے، 11 نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اس کے بعد جو سوال تھا کہ نکاح کیا ہے، اس حدیث کے آخری ٹکڑے میں جواب ہے کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، جس نے نکاح کرنے سے اعراض کیا، جس نے رات میں سونے سے اعراض کیا، جس نے دن میں کھانے پینے سے اعراض کیا، فلیس منی، وہ شخص میرے میں سے نہیں ہے، وہ شخص میرے طریقے میں سے نہیں ہے۔ تو نکاح کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو نکاح کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو ایک مسلمان کی زندگی میں نکاح کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ جب نکاح سنت ہے تو سنت رسول کے مطابق نکاح ہونا چاہیے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے مسلمانوں کے نکاح میں خطبہ نکاح کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں ہوتا ہے جسے کہا جائے کہ سنت رسول کے مطابق کیا گیا۔ ایک حد تک میں اپنے جملے میں صحیح ہوں، بہت کم ایسے نکاح ملیں گے الا ماشاء اللہ۔ خطبہ نکاح ہی میں کسی عالم کو، اپنے عالم کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ خطبہ نکاح کے علاوہ شادی بیاہ میں کوئی ایسا عمل جو بھی ہوتا ہے سنت رسول کے مطابق نہیں ہوتا ہے۔ سوال یہی، حدیث یہ سوال کرتی ہے کہ جب نکاح کرنا سنت ہے تو مسلمان سنت رسول کے مطابق نکاح کیوں نہیں کرتے ہیں؟ سنت رسول کے مطابق نکاح ہونا چاہیے۔ تو نکاح کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نکاح کا معیار کیا ہے؟ معیار نکاح کیا ہے؟
ہم نے نکاح کے معیار کو اتنا اونچا کر لیا ہے، سماج کو اتنا داخل کر دیا نکاح میں کہ بالکل نکاح کرنا مشکل ہو گیا ہے اور زنا کرنا آسان ہو گیا ہے۔ نکاح کا معیار کیا ہے؟ 2 حدیثیں نکاح کے معیار کو مقرر کرتی ہیں۔ پہلے حدیث سے سمجھتے ہیں کہ نکاح کا معیار کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، رواہ ابن ماجہ فی کتاب النکاح۔ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون خلقه ودینہ، لڑکی والوں سے کہا جا رہا ہے، لڑکی کے ولی سے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کے پاس ایسے لڑکے کا رشتہ آئے جو لڑکا اخلاق والا ہو، دیندار ہو، 2 چیزیں دیکھنے کے لیے کہا گیا ہے، اخلاق والا ہو، دیندار ہو، فزوجوه، اس لڑکے کو داماد بنا لو، اس لڑکے کو داماد بنا لو۔ یعنی داماد کے اندر کیا چیزیں دیکھنی ہے؟ حدیث واضح کر رہی ہے کہ 2 چیزیں دیکھ لو کہ ان کے پاس توحید ہے، ان کے پاس اخلاق ہے، نکاح کر دو۔ الا تفعلوا، اگر ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، زمین کے اوپر لمبا فساد ہو جائے گا، زمین کے اوپر لمبا فساد ہو جائے۔ کیا مطلب ہے لمبا فساد ہو جائے گا؟ مطلب کیا ہے کہ اگر دین کی بنیاد پر اور اخلاق کی بنیاد پر آپ نے نکاح نہیں کیا تو لمبا فساد ہو جائے گا۔ اس میں نقطہ یہ ہے کہ اگر لڑکی کے جو ولی ہیں لڑکے کا دین نہیں دیکھتے ہیں، اخلاق نہیں دیکھتے ہیں، دوسری چیزیں دیکھتے ہیں، تو دوسری چیزیں دیکھ کر کے وہ دین اور اخلاق کی اہمیت کو گھٹا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مال کے مقابلے میں یا پھر ذات برادری کے مقابلے میں یا تو اور دیگر چیزوں کے مقابلے میں دین کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، اخلاق کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور اگر وہ لڑکا دیندار لڑکا، با اخلاق لڑکا آپ کی وجہ سے بگڑ جاتا ہے، دین چھوڑ دیتا ہے، اخلاق کو چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے میں مال کما کر کے دکھاؤں گا، میں بزنس مین بڑا سے بڑا بن کر کے دکھاؤں گا، اور دین سے دور ہو جاتا ہے، تو وہ لڑکا بھی فساد کا شکار ہوگا، اور جو ماحول بپا ہوگا اس ماحول میں فساد عام ہو جائے گا۔ تو الا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، لڑکی کے ولی سے کہا جا رہا ہے کہ 2 چیزیں دیکھو کہ لڑکا دیندار ہے، لڑکا بااخلاق ہے، اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ اب لڑکے کے ولی سے کہا جا رہا ہے کہ کیا چیز دیکھنا ہے؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح النساء لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، رواہ ابو داؤد فی کتاب النکاح۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں کی بنیاد پر عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالہا، مال کی بنیاد پر، ولحسبہا، حسب نسب کی بنیاد پر، ولجمالہا، خوبصورتی کی بنیاد پر، ولدینہا، دینداری کی بنیاد پر۔ فاظفر بذات الدین، حدیث کہہ رہی ہے کہ دینداری کو ترجیح دو۔ لڑکی اگر مال والی نہیں ہے لیکن دین ہے، دین کی بنیاد پر نکاح کرو۔ لڑکی آپ کے خاندان کی نہیں ہے لیکن دین ہے، تو دین کی بنیاد پر دوسرے خاندان کی لڑکی سے نکاح کر لو۔ لڑکی آپ کے مطابق خوبصورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس دین ہے، تو دین کی بنیاد پر ان سے نکاح کر لو۔ فاظفر بذات الدین، دین کو ترجیح دو۔ تربت یداک، تمہارے دونوں ہاتھ مٹی میں، یعنی اگر دین کو آپ نے نکاح کے معاملے میں ترجیح نہیں دیا تو وہ گھر جو نکاح سے پہلے جنت نما بنا ہوا تھا، وہ گھر غیر دیندار لڑکی سے نکاح کرنے کی وجہ سے جہنم نما بھی بن جائے گا،
کتنے ایسے گھر ہیں کہ دین کی بنیاد پر نکاح نہ کرنے کی وجہ سے وہ گھر ٹوٹ گئے، وہ لڑکا یا پھر ان کے وہ شوہر اپنے ماں باپ سے الگ ہو گئے، جدا ہو گئے، دین سے دور ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ نکاح کے معاملے میں دین کو ترجیح نہیں دیا گیا۔ تو طرفین سے دونوں طرف سے یہ کہا گیا کہ نکاح کا معیار یہ ہے، چاہے لڑکا والا لڑکی والے کو دیکھے، چاہے لڑکی والا لڑکی والے کو دیکھے، دین کی بنیاد پر نکاح ہونا چاہیے، اچھے اخلاق اور اچھے کردار کی بنیاد پر نکاح ہونا چاہیے، دینداری کو ترجیح دو۔ آج کیا ہوتا ہے کہ مسلم گھرانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر رہے ہیں کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، تو پھر سنت رسول کا تقاضا ہے کہ نکاح میں دین کا خیال کیا جائے۔ دین کا خیال کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ مشرک کے یہاں ہمیں اپنی بیٹی کو بیاہ دینا گوارا ہے، لیکن اپنی برادری سے ہٹ کر کے جو لڑکا دیندار ہے، توحید والا ہے، انہیں داماد بنانا گوارا نہیں ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اپنی بیٹی کو مشرک کے حوالے کر دینا، اپنی بیٹی اور ان کی نسل کو جہنم کے حوالے کر دینا آپ کو گوارا ہے، لیکن توحید والا قرآن و حدیث والا لڑکا موجود ہے، لیکن آپ کو انہیں داماد بنانا گوارا نہیں ہے۔ نکاح کرنا بہت آسان ہے، ہم نے مشکل بنا دیا ہے، ہماری وجہ سے نکاح کرنا کیا مشکل ہو گیا ہے۔ ورنہ نکاح کا جو معیار ہے دین ہے۔ خاندان یاد رکھیے، خاندان یا پھر ذات برادری جو بھی آپ کہہ لیں، یہ خاندان کی وجہ سے، ذات کی وجہ سے نہ کوئی شخص اونچا ہوتا ہے، نہ کوئی شخص نیچا ہوتا ہے، اور نہ ہی ذات برادری نکاح کے معاملے میں آڑے آنے والی کوئی چیز ہے، نکاح کے معاملے میں کوئی رکاوٹ ہے۔ تین چیزیں ہمیشہ یاد رکھیے۔ ذات برادری کے معاملے میں، ذات برادری کی وجہ سے نہ کوئی شخص اونچا ہوتا ہے، نہ کوئی شخص نیچا ہوتا ہے، نہ ہی یہ ذات برادری نکاح کے معاملے میں رکاوٹ ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو انہیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے اخلاق کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا معاملہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نکاح کا معاملہ کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی سورہ حجرات آیت نمبر 13 کے اندر خاندان بنانے کی وجہ بتاتا ہے۔ خاندان اور قبیلے بنانے کی جو وجہ ہے، پہچان ہے، فضیلت نہیں ہے کہ فلاں خاندان میں ہونے کی وجہ سے فلاں شخص کیا ہے، فضیلت کے حامل ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سب سے اونچا اور اعلیٰ خاندان ہے، آپ کے خاندان کا ایک شخص بھی جہنم میں نہیں جاتا، لیکن حدیثیں واضح کر رہے ہیں کہ آپ کے خاندان کے لوگ جہنمی، آپ کا سگا چچا ابو طالب ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ نہ نکاح میں آڑے ہے، نہ یہ خاندان کا جو معاملہ ہے، نہ فضیلت کا، نہ فضیلت سے اس کا کوئی تعلق ہے، صرف پہچان کے لیے کہ فلاں قبیلے کا ہے، فلاں محلے کا ہے، فلاں خاندان کا، بس یہی ہے، پہچان ہے۔ رکاوٹ نہ شادی میں ہے، نہ کسی خاندان میں جنم لینے کی وجہ سے ان کی کوئی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں؟ آیت کے مفہوم پر غور کیجیے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے پیدا کیا، آدم اور حوا کے ذریعے پیدا کیا، سب کے سب آدم علیہ السلام، آدم و حوا کی اولاد میں سے ہیں۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا، خاندانوں میں بانٹ دیا۔ بانٹنے کی وجہ کیا ہے؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ فلاں شخص فلاں خاندان کا ہے، فلاں شخص فلاں قبیلے کا ہے، فلاں شخص فلاں محلے کا ہے، فلاں شخص فلاں کی اولاد میں سے ہے۔ لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
اللہ تعالیٰ کے پاس تم میں کا سب سے زیادہ قریب و تم میں کا سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جو سب سے زیادہ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ نیکیاں کرنے والا ہے۔ کوئی شخص کسی بھی خاندان کو آؤ، اگر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر کوئی شخص ابھی اسلام قبول کرتا ہے، اسلام لانے سے پہلے غیر مسلموں میں جو ذات پات کا معاملہ سب سے نچلی ذات کا شخص ہے، آج وہ اسلام قبول کرتا ہے، عبادت کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے اور تقوی اختیار کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے قوانین اور قرآن کے فرامین کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے پاس محبوب ہوا ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، پرہیزگاری والا ہے۔ لہذا نکاح کے معاملے میں ذات برادری کا ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 نکاح کرتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ تمام آپ کی بیویاں دوسرے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، یہاں تک کہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق یہودی خاندان سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کرتے ہیں۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بنو امیہ کے خاندان میں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کرتے ہیں، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کرتے ہیں، اور دونوں کا نکاح بنو امیہ کے خاندان میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیوں کا معاملہ ہے، آپ کی بیٹیوں کی جو شادیوں کا معاملہ ہے، اس میں خاندان کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ دین کی بنیاد پر نکاح، دین کی بنیاد پر نکاح، دین کی بنیاد پر نکاح۔ تو نکاح کا معیار جو ہم نے بنایا ہے، تو نکاح ہم نے مشکل کیا ہے۔ شریعت میں نکاح کرنا نہایت ہی آسان معاملہ ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح کیسے ہوا کرتا تھا؟ ایک مسلمان ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنائے کہ جب نکاح سنت رسول ہے تو سنت رسول کے مطابق نکاح ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح کرنا کتنا آسان تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف اثر السفرة فقال یا عبد الرحمن ما هذا؟ قال انی تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك اولم ولو بشاة رواہ البخاری فی کتاب النکاح۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں زردی دیکھی، رنگ دیکھا، زرد رنگ دیکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ھذا، کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے، یہ رنگ وجہ کیا ہے، رنگ کی وجہ کیا ہے، ہاتھ میں زردی لگی ہوئی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی تزوجت امرأة علی وزن نواة من ذہب، میں نے نکاح کیا ہے، گٹھلی کے برابر سونا مہر دے کر کے میں نے نکاح کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بارک اللہ لک، اللہ آپ کے نکاح میں برکت دے، اولم ولو بشات، ولیمہ کیجیے اگرچہ کہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھ کے سمجھیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہو چکا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تک بھی نہیں ہے۔ روئے زمین پر سب سے عظیم باراتی موجود ہیں، چاہتے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارات کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا سکتے تھے۔ یہاں قرآن و حدیث والے ہیں، اہل الحدیث ہیں، 200 300 250 باراتی، فلاں آئیں گے، فلاں آئیں گے، فلاں آئیں گے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ بارات کا سسٹم اسلام میں ہے ہی نہیں ہے۔
کتنا آسان نکاح کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے کہ نکاح بھی ہو گیا. پوچھتے ہیں وجہ پوچھتے ہیں. ایک عقیدے کا مسئلہ رکھی حدیث کی روشنی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے تھے. اگر غیب کا علم جانتے تو آپ پوچھتے نہیں کہ ہاتھوں میں یہ کیسی زردی ہے, آپ بتاتے ہیں کہ نہیں میں نے نکاح کیا, تب پتہ چلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے. اس حدیث کی روشنی میں یہ نقطہ یاد رکھا جائے. اولم ولو بشات, لہذا نکاح کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنا آسان تھا کہ نکاح کوئی ایشو ہی نہیں تھا, نکاح کوئی بڑا مدعا ہی نہیں تھا. آج نکاح ایک مدعا بن گیا ہے, ایک ایشو بن گیا ہے, بیٹیوں کے باپ کے لیے بہت بڑا ٹینشن بن گیا ہے. لوگ جو ہندوستان سے باہر سعودی میں ہے, کویت میں ہے, فلاں جگہ میں, کیا بات ہے بھائی 14 سال سے ہے, 15 سال سے ہے, وجہ کیا ہے بھائی اتنے سال تک رہا, آپ نے بڑا کام کیا کیا؟ بھائی میں نے بڑا کام یہ کیا کہ میں نے 2 بیٹیوں کا نکاح کر دیا. اسلام میں نکاح کوئی ایشو ہی نہیں ہے, کوئی مدعا ہی نہیں, لیکن آج نکاح اتنا بڑا مدعا بن گیا ہے کہ باپ کی زندگی کی تقریباً پوری کمائی نکاح میں ختم ہو جاتی ہے. یہ مشکل کس نے بنایا؟ حدیث رسول کا رہی ہے کہ نکاح ایسا ہو کہ دوسرے محلے والوں کو پتہ تک بھی نہ چلے. ولیمہ خوب کیجیے ایک دائرے میں رہ کر کے. ہم قرآن و حدیث کے جاننے والے اگر ہم نکاح کو سنت رسول کے مطابق نہیں کریں گے تو پھر اس دھرتی کے اوپر کون سی ایسی قوم ہے جو نکاح کو سنت رسول کے مطابق کرے گی؟ انہیں تو سنت رسول پتہ ہی نہیں ہے. اللہ پوچھے گا, یاد رکھیے گا. اس ماحول میں آپ کو قرآن و حدیث کا علم ملا ہے, سنت رسول کے مطابق نکاح کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, اللہ پوچھے گا. غیر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں, قرآن و حدیث کو جاننے والے ہیں, اور یہی نکاح کیا سنت ہے. جس طرح سے دیکھیں کہ آپ سی ایم کو, پی ایم کو, فلاں کو جب وہ کسی جگہ جاتے ہیں یا پھر کوئی کامیابی چاہتے ہیں تو کیا ٹوکرا اٹھا کر کے مزار جاتے ہیں چادر چڑھانے کے لیے. کیوں؟ اسے مشرکوں نے, مشرک مسلمانوں نے یہی بات بتلائی اور یہی سمجھایا اپنے عمل سے کہ یہی اسلام ہے. جبکہ اسلام سب سے زیادہ نفرت اسی چیز سے کرتا ہے. اسلام کے اندر سب سے خطرناک برائی شرک ہے. جو سب سے خطرناک برائی شرک ہے, جو غیر مسلم وہ جانتے ہیں کہ یہی اسلام ہے, اس لیے کہ مسلمان اسلام کا یہ مزار آتے ہیں, جاتے ہیں, چادر چڑھاتے ہیں, اور یہی سے کیا ہے ان کی بلائیں ڈالی جاتی ہیں, یہی سے ان کی بگڑی بنتی ہے. اللہ پوچھے گا سنت کے مطابق نکاح نہ ہو. آج کیا ہوتا ہے کہ 3 مہینہ 4 مہینہ پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس گھر میں شادی ہونے والی ہے. کبھی ناچ کا ماحول, کبھی ڈھول باجے کا ماحول, کبھی عیدی کے نام پر, کبھی بقرہ عیدی کے نام پر آنا جانا ہو رہا ہے, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. نکاح سے کچھ دن پہلے ہلدی کا ماحول. کیا ہوتا ہے, کتنے خرچے ہوتے ہیں ہلدی کے نام پر, جتنے میں کئی یتیم بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں. ہلدی کے نام پر کپڑا بھی ہلدی رنگ کا ہو, روم بھی ہلدی رنگ کا ہو, گفٹ بھی ہلدی رنگ کا ہو, ڈھول باجے ناچ گانے, یہ سب کیا ہے؟ ان سب کے بغیر نکاح نہیں ہو رہا ہے. نکاح کو ادھورا سمجھا جا رہا ہے. اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم ہیں, قرآن و حدیث کے جاننے والے ہیں. لہذا جب نکاح سنت ہے تو سنت رسول کے مطابق ایک مسلمان نکاح کیوں نہیں کرتا ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ پھر بھی ہمیں مسلمان سے کم کوئی نہ کہے, محب رسول سے کم ہمیں کوئی نہ کہے. تو بہت بڑا عالم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی شادی واضح کرتی ہے کہ نکاح کرنا بالکل آسان ہے, کوئی ایشو ہی نہیں ہے, کوئی مدعا ہی نہیں ہے. لہذا نکاح کو آسان بنایا جائے, سنت رسول کے مطابق نکاح کیا جائے. اسی طرح سے ایک اور حدیث سے سمجھتے ہیں. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خطب ابو طلحہ ام سلیم فقالت واللہ ما مثلك یا ابا طلحہ یرد ولکنک رجل کافر وانا امرأة مسلمة
فَإِن تُسْلِمْ فَكَانَ ذَاكَ مَهْرِي وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرُهُ فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا رواہ النسائی فی کتاب النکاح۔ نسائی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ پتہ چلا کہ دولہے صاحب بھی اپنا نکاح کا پیغام لڑکی کے یہاں بھیج سکتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کہہ سکتے ہیں۔ حدیث واضح کر رہی ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نکاح کا پیغام ام سلیم کے پاس بھیجا جن کے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ آج کل مایوس سمجھا جاتا ہے، کیا بات ہے اگر لڑکی والے بار بار نکاح کا پیغام بھیج رہے، کیا بات ہے لڑکی والے بھیج رہے ہیں، کچھ گڑبڑ ہوگی، لڑکی کا کوئی معاملہ ہوگا۔ اب اس کے بعد سے ایک شک نکالنے کے بعد ایک دم پوری شک پورا پھیلا دیتے ہیں مانیے، کیا بات ہے تلے ہوئے لڑکی کہہ رہی ہے مجھے نکاح کرا دیجیے۔ اگر لڑکی کہہ رہی ہے تو باپ بھی پھر جاتا ہے کہ کیا بات ہے بھئی، کوئی بات نہیں، سنت ہے، لڑکی کو حق ہے ولی سے کہے، لڑکے کو حق ہے، جائز کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب جواب سنیے، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد، کہا کہ اے ابو طلحہ، مدینے میں ایک عظیم ہستیوں میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا تھا مسلمان ہونے سے پہلے بھی۔ کہا واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ، کہ اے ابو طلحہ، آپ جیسے شخص کے پیغام نکاح کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا ہے، لیکن ایک وجہ ہے کہ وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمٌ، آپ کافر ہو اور میں مسلمان ہوں۔ آج ارتداد کا فتنہ بہت زیادہ ہے، مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں اس لیے کہ ہم نے انہیں دین دیا ہی نہیں ہے۔ جھوٹی محبت کے چکر میں، مال کی لالچ میں، فلاں کے لالچ میں مسلم لڑکیاں غیروں سے نکاح کر رہی ہیں، ایمان بیچ رہی ہیں، اپنا اسلام بیچ رہی ہیں، اخلاق بیچ رہی ہیں، جہنم خرید رہی ہیں۔ مرتد کا حکم کیا؟ قتل ہے۔ اسلامی حکومت ہو تو مرتد کا حکم قتل ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور آپ مسلمان نہیں ہیں، اور ایک مسلم عورت کا نکاح غیر مسلم کے ساتھ ہو پاسبل ہی نہیں ہے، امپاسبل، ہو سکتا ہی نہیں نکاح۔ امت کی بیٹیوں کو اور امت کی بہنوں کو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کردار پڑھنے کی ضرورت ہے، سیرت ام سلیم جاننے کی ضرورت ہے۔ کہا میں مسلمان ہوں، آپ نان مسلم ہیں، نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن سنیے ابو طلحہ کہ فَإِن تُسْلِمْ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرِي وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرُهُ، اگر آپ اسلام لے آتے ہیں تو آپ کا اسلام قبول کرنا ہی میرا مہر ہوگا۔ ایک نقطہ یاد رکھیے حدیث کی روشنی میں، مہر کے لیے پیسوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ مہر کچھ بھی، کوئی چیز مہر کے طور پر رکھ سکتے ہیں، لیکن مہر ہونا چاہیے شادی میں۔ یہاں اسلام کو مہر قرار دیتے ہیں، مہر کے لیے رقم کا ہونا، سونے چاندی کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا ہی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا ہی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مہر ہوتا ہے۔ کتنا آسان ہے، دین کی بنیاد پر ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے کہ آپ مشرک ہیں، آپ کافر ہیں، آپ نے اسلام قبول کیا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، نکاح ہو گیا، نہ بارات، نہ رسم، نہ رواج، نہ ہلدی، نہ ڈھولک، نہ ناچ گانے، نہ کچھ بھی نہیں۔ لہذا یہ حدیث بھی آج کے مسلمانوں سے سوال کرتی ہے کہ نکاح جب سنت رسول ہے تو ایک مسلمان سنت رسول کے مطابق نکاح کیوں نہیں کرتا ہے؟ خطبہ نکاح کے علاوہ آپ دیکھ لیجیے گا کہ ایک مسلمان کی شادی میں، ایک مسلمان کے نکاح میں خطبہ نکاح کے علاوہ کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہوتا ہے جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، الا من رحم ربی۔ کچھ لوگ ہیں، سب کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگ ہیں جو کرتے ہیں سنت رسول کے مطابق نکاح۔
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا نکاح ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں تو محبت رسول کا تقاضا ہے کہ نکاح کو سنت رسول کے مطابق کیا جائے. اور ایک حدیث ہے کہ نکاح کرنا کتنا آسان تھا. وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال جاءت امرأة الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالت انی وهبت من نفسی فقامت طویلا فقال رجل زوجنیها ان لم تکن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها قال ما عندي الا ازاری قال ان آتيتها اياه جلست لا ازار لك التمس شيئا قال ما اجد شيئا قال لا اجد شيئا قال التمس ولو خاتما من حديد فلم يجد قال اتعلم من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال زوجناكها بما معك من القرآن رواہ البخاری فی کتاب النکاح. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت آتی ہیں اور کہتی ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں. یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ کوئی عورت کہے کہ میں آپ کے لیے ہبہ کرتا ہوں اور اسے قبول کر لیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت نہیں تھی. آپ خاموش رہے. ایک صحابی وہاں پر موجود تھے. کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زوجنیہا ان لم تکن لک بہا حاجہ اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس خاتون کا نکاح مجھ سے کر دیجیے. ہم لوگ کیا ہوتا ہے پہلے ماں جائے گی دیکھنے کے لیے آ گئی پھر بہنیں جائے گی دیکھنے کے لیے. جب تک بیٹیوں کے یہاں کھا کھا کر کے بیٹیوں کو مقروض نہ بنا دیں تب تک ہم کیا ہے بہو نہیں تلاشتے. سب سے آخر میں وہ لڑکا جائے گا. بعض جگہ تو جائے جب بیٹے کو کیا ہے سب نے دیکھ لیا ہے اور دولہے صاحب کو صرف تصویر پر ہی کیا تسلی کرنی پڑتی ہے. حدیث جو کہہ رہی ہے کہ بھائی لڑکی کو دیکھ لو دولہے کو کہا جائے لڑکی کو دیکھ لو اسے دیکھا جا ہی نہیں جاتا ہے. ماں گئی ہے بہنیں گئی ہیں بھائی گئے ہیں جن سے پردہ کرنا ویسے بھی جن سے پردہ کرنا ضروری ہے نکاح کے بعد بھی بھائی گئے ہوئے ہیں. تو نکاح کو ہم نے مشکل کیا ہے. اسلام میں نکاح کرنا آسان ہے. کہا زوجنیہا ان لم تکن لک بہا حاجہ کہا آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو مجھ سے نکاح کرا دیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حل عندک من شیء تصدقها مہر ادا کرنے کے لیے کیا ہے کچھ ہے مہر ہونا چاہیے مہر ضروری ہے. آج کیا ہوتا ہے کہ یا تو مہر ہم دیتے ہی نہیں ہیں اور اگر نہ دینا ہو تو اتنا اپنی بیویوں کو ڈراتے ہیں کہ بیچاری ڈر کے مارے مہر کو معاف کر دیتی ہیں. ڈر کے مارے اگر وہ معاف کرتی ہے تو معاف نہیں ہے یاد رکھیے گا. اتنی لڑائی کرتے ہیں تاکہ مہر معاف کر دے. غلط ہے. جس طرح سے آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اور قرض کا مطالبہ کرتے ہیں تو آپ کی بیوی پر پورا حق بنتا ہے کہ وہ اس مہر کا مطالبہ کرے. یا تو عورتوں میں یہ بھی ہے کہ مہر مانگے اگر بعض شوہر اگر مہر دینے لگے تو رونے لگتے کیوں کیا بات ہے مہر دے رہے ہیں طلاق دینے والے ہیں کیا. یہ کم علمی ہے. بے مہر عورتوں کا حق ہے. عورتیں مہر لے. عورتیں بطیبی خاطر اپنے آپ سے بغیر کسی رکاوٹ کے کچھ معاف کر دے تو شریعت کہتی ہے کہ مزے سے کھاؤ پیو کوئی بات نہیں. لیکن اس طرح دباؤ ڈالنا جھگڑے کرنا اس طرح سے ٹون کسنا کہ بیچاری خوش کرنے کے لیے کہ چلیے نا میں مہر ہی معاف کر دیتی ہوں یہ غلط ہے. وہ معافی نہیں ہے وہ. تو کہا کہ کیا ہے کہتے ہیں کہ یہ جو ایک کپڑا پہنے ہوئے ہیں یہ کپڑا ہے میرے پاس میں کپڑا اتار کر کے دے دوں گا. کہا کپڑا اتار کر کے دے دو گے تو پھر پہنو گے کیا. ان آتے تھا جلست لا ازار اللہ اگر یہ کپڑا ہی اتار کر کے آپ دے دو گے تو آپ کے پاس بیٹھیں گے آپ کے پاس پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. بتائیے کہ گھر میں اور آگے دیکھتے ہیں اس کی حالت دیکھیے اس کے باوجود نکاح میں رکاوٹ نہیں ہے. کہتے ہیں التمس شیئا جاؤ گھر جاؤ کچھ ڈھونڈ کر کے لاؤ. کچھ بھی نہیں ہے.
تو بھائی پھر گھر جاؤ، التمس ولو خاتم من حدید، دیکھو گھر میں ڈھونڈو، اگر لوہے کی انگوٹھی بھی ہے تو جا کے ڈھونڈ کر کے لاؤ، کہتے وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ آج کیا ہے؟ رشتہ آیا ہے، کتنا کماتا ہے، کتنی سیلری ہے، کون سے خاندان کا ہے؟ سیلری نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، آپ کے خاندان کا نہیں ہے، لڑکا دیندار ہے، دینداری نہیں چلے گا، دین نہیں چاہیے، دین نہیں چاہیے، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں، ہم پر پریشانیاں کیوں آتی ہیں، ہمارے گھر میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ آپ نے دین کو پسند ہی نہیں کیا ہے تو دین دینے والے رب کی طرف سے آپ پریشانیوں کے شکار ہیں۔ کہا کہ سنو، اب ماں کا من القرآن سے، قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہے؟ کہا ہاں فلاں فلاں صورتیں مجھے یاد ہے، کہتے زوجنا کہا بما ماں کا من القرآن، ہم نے اس لڑکی کا نکاح آپ سے کر دیا، مہر کیا ہے کہ جو صورتیں آپ کو یاد ہیں مہر کے طور پر اپنی بیوی کو یاد کرا دیں، مہر کے طور پر بیوی کو یاد کرا دیں۔ آج بھی شادی میں قرآن دیتے ہیں، قرآن کا مذاق اڑانے کے لیے، زندگی بھر قرآن کو مذاق اڑایا گیا، اوپر رکھا گیا، اب جب دے رہے ہیں تو قرآن کو چھتری بنا کر کے اپنی بیٹی کو قرآن کے سائے میں دے رہے ہیں۔ شریعت کو ہم نے مذاق بنا کر کے، رسم و رواج بنا کر کے پیش کر دیا ہے۔ بتائیے اتنے مالی اعتبار سے اتنے کمزور صحابی ہیں، مگر نکاح میں غربت رکاوٹ نہیں ہے، نکاح میں غربت رکاوٹ نہیں ہے، لہٰذا غور کیجئے کہ دینداری کو ترجیح دی جاتی تھی، یہی وجہ ہے کہ آسانی سے نکاح ہو جایا کرتے تھے اور خوشیوں والی زندگی گزرا کرتی تھی۔ آج مال ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود نکاح دین کی بنیاد پر نہیں کرتے ہیں، اسی لیے پریشان رہتے ہیں۔ آپ اس عورت کو، اس بیوی کو زیادہ بول نہیں سکتے ہیں، اگر آپ گھر چلانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ماں کی اطاعت کیجیے، باپ کی بات مانیے، یہ خدمت کیجیے، میری خدمت کیجیے، نہیں کرے گی، زیادہ مت بولیے، بھیا کو فون کر دیں گے، ابا کو فون کر دیں گے، میرے ہی بیڈ پر سو رہے ہیں اور زیادہ گرا رہے ہیں، میری الماری ہے اور زیادہ گرا رہے ہیں، میرے باپ کے دی ہوئی گاڑی ہے اور آپ زیادہ گرا رہے ہیں۔ اس قدر آپ کو وہ تول لیتے ہیں، اس قدر آپ دب جاتے ہیں کہ اب وہ لڑکی آپ کے لیے، آپ کے گھر کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ جو بیٹا ماں کی خدمت میں مگن رہتا تھا، اب ماں سے بات کرے بیٹے کو گوارا نہیں ہے، باپ سے بات کرے بیٹے کو گوارا نہیں۔ ایسے ماحول اور ایسے کیس آتے ہیں، کوئی فرضی چیزیں نہیں ہیں، یہ صحیح واقعات ہیں۔ تو نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنا آسان تھا کہ غربت علت نہیں ہوا کرتی تھی، نکاح کرنا کوئی ایشو نہیں تھا۔ آج 10 سال 15 سال باپ کماتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا جو کام کیا، اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے، جبکہ نکاح کرنا بڑا کام ہے ہی نہیں ہے، بڑا مدعا ہے ہی نہیں ہے، یہ بڑا مدعا ہم نے بنایا اور آپ نے بنایا ہے۔ اور ایک وجہ تلاشی جاتی ہے، ابھی بیٹے کا نکاح کریں گے، کتنا کماتا ہے، ابھی کما کہاں رہا ہے، کوئی جاب کہاں لگا ہوا ہے، بھائی بالغ ہو گیا ہے، نکاح کر دو۔ جو رب آپ کو کھلا رہا ہے، جو رب آپ کا رازق ہے، آپ کے بچے کا بھی وہی رب رازق ہے، یہ اللہ کہتا ہے، یہ اللہ کہتا ہے کہ جس لڑکے کو نکاح سے پہلے جو اللہ کھلا رہا ہے، نکاح کے بعد اس لڑکے اور اس کی بیوی کو اللہ ہی کھلائے گا، لڑکے کا باپ نہیں کھلائے گا، وہ تو ذریعہ ہے صرف۔ رازق نکاح سے پہلے آپ کے لڑکے کا اللہ ہے، اور نکاح کے بعد بھی آپ کے لڑکے کا اور آپ کی بہو کا اللہ ہی رازق ہے۔ یہ عقیدہ ہے۔ کتنے ایسی شادیاں ڈیلے ہوتی ہیں، کیوں؟ ابھی کیا کما رہا ہے، ابھی کوئی جاب ہے نہیں، یہ بچہ ہے، ابھی بچہ ہے، ابھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، ابھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر کے پورے میدان اور محلے میں وہ اکھاڑا کھیلتا ہے، ہر جگہ کا پانی پی رہا ہے، اور بچہ کیا ہے، باپ کی نظر میں کیا کہتا ہے کہ ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس چیز کو وجہ نہ بناؤ، ولی سے کہہ رہا ہے، لڑکے کے باپ سے قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 32 میں فرماتا ہے
وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، جو لڑکے بے نکاح ہیں، جو لڑکی بے نکاح ہے، ان کا نکاح کر دو۔ لڑکے کے باپ سے کہا جا رہا ہے، لڑکی کے باپ سے کہا جا رہا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، آپ کا لڑکا بالغ ہو گیا ہے، آپ کا لڑکا جوان ہو گیا ہے، اب کسی اور کو وجہ نہ بناؤ، نکاح کر دو۔ اس لیے کہ بالغ ہونے کے بعد اگر لڑکے کا باپ اپنے لڑکے کا نکاح نہیں کرتا ہے اور لڑکا زنا کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، تو اس لڑکے کو جتنا گناہ ملے گا اس کے باپ کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا۔ لڑکی بالغہ ہو گئی ہے اور لڑکی کا ولی نکاح نہیں کر رہا ہے، تو لڑکی گناہ کر رہی ہے، لڑکی کو جتنا گناہ ملے گا لڑکی کے باپ کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا، کیونکہ شریعت کا حکم ہے کہ اپنی لڑکی کا اور اپنے لڑکے کا نکاح کر دو، نکاح نہیں کر رہے ہیں۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور جو لونڈی نیک ہے، صالح ہے، اور جو غلام نیک و صالح ہے، ان کا بھی نکاح کر دو۔ اب جو وجہ نکاح نہ کرنے کی ہم بناتے ہیں، قرآن اس کا جواب دے رہا ہے کہ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی اچھی کمائی بھی نہیں ہے، اچھی نوکری نہیں ہے، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، محتاج ہے، مال اس کی زندگی میں زیادہ نہیں ہے، تو نکاح کر دو، نکاح کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مال دے دے گا، نکاح کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے رزق کے دروازے کو کھول دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ باپ کہتا ہے کہ نہیں، پاؤں پر کھڑا ہی کہاں ہوا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ نکاح کر دو، پاؤں پر ہم کھڑا کریں گے نکاح کے بعد۔ آپ بات مان نہیں رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ نکاح میں مال کی کمی رکاوٹ نہیں ہے، لڑکا بالغ ہو جائے تو نکاح کر دو، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر ان کے پاس مال کم ہے تو نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں مال عطا کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ تو سنت رسول جب نکاح ہے تو نکاح ایک مسلمان سنت رسول کے مطابق کیوں نہیں کرتا ہے، یہ اہم سوال ہے۔ سنتی نکاح کہے تو سنتی نکاح، سنت کا آپ نے خیال ہی کہاں کیا ہے؟ تو نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیجئے۔ اسی طرح سے دین کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں، شریعت کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں، تو شریعت کہتی ہے کہ اگر دین کی بنیاد پر آپ نکاح کر رہے ہیں اور آپ کی بیوی نیک ہے، صالح ہے، تو آپ عظیم دولت کے مالک ہیں، آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، پراپرٹی ہے، دکان ہے، اچھے مکان ہے، لیکن تمام کے مقابلے میں بیوی نیک ہے، صالح ہے، جو آخرت کے تعلق سے آپ کو بھی یاد دلاتی ہے، آپ کے گھر کو شریعت کے مطابق سنوارتی ہے، تو ان تمام چیزوں میں یہ نیک بیوی سب سے عظیم دولت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شيء افضل من المرأة الصالحة، رواه ابن ماجہ فی کتاب النکاح۔ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الدنيا متاع، دنیا ایک سامان ہے، استعمال کرنے کی چیز ہے۔ انما الدنيا متاع وليس بمتاع الدنيا شيء افضل من المرأة الصالحة، اور دنیا کی تمام چیزوں میں نیک بیوی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، نیک بیوی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ آپ کی بیوی نیک ہے، صالح ہے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والی ہے، آپ دنیا کے عظیم مالدار ہیں۔ یہاں کیا ہے؟